بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ مردبان اردو برائے جماعت ہفتم، مورخہ 14 جولائی 2020۔ آج کے سبق کا نام وطن کا سجیلا جوان، اور یہ سبق پڑھنے سے قبل آپ کو میں اس سبق کے جو مقاصد ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ سبق پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں کہ نشان حیدر کے بارے میں کچھ معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 2، طلباء نشان حیدر پانے والے مختلف شہیدوں کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 3، طلباء کو میجر شبیر شہید کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ اور نمبر 4، طلباء یہ سبق پڑھ کر اس کی تفہیم اور اس کے معنی وغیرہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ سبق پڑھانے سے پہلے آج کی جو اچھی بات ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ بے شک خوش خلقی بہترین انسانی وصف ہے اور بد مزاجی ایک بدترین برائی ہے۔ تو بچوں، یہ جو آج میں نے آپ کو اچھی بات بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ جو اگر انسان اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اچھے اخلاق کا مالک آنا بہترین انسانی خوبی ہے، اور بد مزاجی جو ہے وہ ایک بدترین قسم کی برائی ہے۔ خوش خلقی سے انسان کے تعلقات میں بہتری آتی ہے، ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، جبکہ بد مزاجی سے ہر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر کوئی اس انسان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں خوش خلقی کو اپنانا چاہیے اور بد مزاجی سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ آج کے سبق کا تعارف سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بچوں، دراصل یہ سبق جو ہے یہ مختلف شہداء کے حوالے سے ہے جنہیں اپنی قربانیوں اور اپنی بہادری کے کارنامے سر انجام دینے کی بنا پر نشان حیدر جو ہے انہیں کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نشان حیدر کیا چیز ہے، یہ کیسے بنایا گیا، اس کو تھوڑی سی معلومات آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ دراصل نشان حیدر سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو دوران جنگ دشمن سے قبضے میں لیے جانے والے اسلحے کو پگھلا کر تیار کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 20% بتایا گیا ہے کہ اس میں سونا بھی شامل ہے۔ یہ اعزاز جو ہے یہ ہمارے جتنے بھی فوجی نوجوان ہیں جو شہید ہو چکے ہیں انہیں اپنی بہادری کے کارہائے نمایاں سر انجام دینے کی بنا پہ دیا گیا ہے۔ تو اس سبق میں آج آپ نے ایک جان باز شہید میجر شبیر کے بارے میں اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالنی ہے، لیکن اس سے قبل میں آپ کو جو مختلف جو شہداء ہیں جنہوں نے نشان حیدر کا اعزاز حاصل کیا ہے ان کے نام گنوا دیتا ہوں۔ مثلاً 27 جولائی 1948 کو شہادت پانے والے ایک جوان مرد کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل شہید، میجر عزیز بٹی شہید، میجر محمد اکرم شہید، پائلٹ آفیسر راشد مناز شہید، اور سوار محمد حسین شہید، لانس نائک محفوظ شہید، کرنل
کیپٹن کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید وغیرہ۔ تو یہ میں نے چند نام آپ کے سامنے گنوا دیے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کن کن شہداء کو ہمارے فوجی جو جان باز گزر چکے ہیں انہیں جو ہے نا اس اہم جو ہے نا فوجی اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو میجر شبیر شریف کے حوالے سے میں چند اہم باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میجر شبیر شریف جو ہیں وہ 6 دسمبر 1971 میں کی جنگ میں 28 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی ہے۔ ان کی خاندان کے جو دیگر فوجی لوگ ہیں ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان کا تعارف بھی جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں۔ میجر شبیر شریف جو ہیں یہ آپ نے نام سنا ہوگا جنرل رحیل شریف، جو پاکستان آرمی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ یہ میجر شبیر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ میجر شبیر شریف جو ہیں وہ میجر عزیز بٹی شہید کے بھانجے بھی ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بحیثیت 2nd لیفٹیننٹ کے انہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور 3 دسمبر 1971 کو سلیمانکی سیکٹر کے مقام پر فرنٹیئر ریجمنٹ کی کمپنی کی طرف سے کمانڈر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اسی دوران تقریباً 100 فٹ چوڑی 18 فٹ گہری نہر کو عبور کر کے انہوں نے دشمن کی چوکی کو تہس نہس کر دیا تھا اور اسی دوران جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا اور اس کی بنا پہ انہیں ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا اور جو ہے نشان حیدر کے اعزاز سے بھی ان کو نوازا گیا ہے۔ یہ تھا آج کے سبق کا تعارف۔ آئیے ابھی آج میں آپ کو اس سبق کے صفحہ نمبر 39 سے کام شروع کراتا ہوں۔ اس سبق میں 2nd پیراگراف پہ جہاں قرآن پاک کی یہ آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے دراصل یہ ہے کہ اس میں میجر شبیر شہید کی ماں نے کیا دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے اور پھر ان کے تاثرات کیا تھے، اس پیراگراف کے اندر آپ نے آج یہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے صفحہ نمبر 39 کو پڑھتے ہیں۔ تعارف کے بعد قرآن پاک کی آیت: جو لوگ رائے خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو یوم شہادت نوش فرماتے ہیں، وہ دراصل ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اس کے بارے میں۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ نیکسٹ اس پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو میجر شبیر شریف کی جو والدہ ہیں ان کے جو تاثرات ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے، جبکہ میجر شبیر شریف جو ہیں وہ محاذ پہ ہیں، جنگی محاذ پر، اور اس دوران جو ہے نا ان کی ماں ان کے لیے کیا دعا فرماتی ہیں اور ان کے تاثرات کیا ہیں۔ آئیے ذرا اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ لاہور جیسے بڑے اور پر رونق شہر کو خاموشی اور اندھیرے کی سیاہ چادر نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور یہ جو سیاہ چادر سے مراد کیا ہے کہ گہری رات تھی، کالی رات تھی اور لاہور کا جو پر رونق شہر تھا وہاں پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے مگر شبیر کی ماں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میجر شبیر شریف کی جو ماں ہے
انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، کوسوں دور تھی، مطلب بہت دور تھی، نیند نہیں آ رہی تھی ان کو۔ اسے اپنا سجیلا بیٹا بہت یاد آ رہا تھا، جو مادر وطن کے تحفظ کے لیے اس ماں سے بہت دور محاذ جنگ پر دشمن سے برسر پیکار تھا۔ یعنی یہ جنگی واقعات ہیں، جنگ کے لیے، جنگ کے دوران میجر شبیر شریف جو ہے نا وہ جنگی محاذ پر ہیں، اور جو ہے اس دوران ان کی ماں گھر میں موجود ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اور اگر کچھ یاد آ رہا ہے تو وہ محض اپنا سجیلا خوبصورت بانکا قسم کا بیٹا جو ہے ان کو اپنا یاد آ رہا ہے، جو اس وقت کیا ہے اپنے وطن کے تحفظ کے لیے جنگ کے محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھا۔ یعنی برسر پیکار ہونا کا مطلب کیا ہے؟ جنگ لڑنا، جنگ شروع تھی۔ یہ اس وقت جو ہے نا شبیر شریف کی ماں کے تاثرات تھے، اور لبوں پر صرف یہی دعا تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ شبیر شریف کی ماں جو ہیں وہ کیا دعا فرماتی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شبیر شریف کی ماں کی جو دعا ہے وہ کیا ہے۔ صرف یہی دعا تھی، الہی میرے وطن کی حفاظت کرنا، اسے دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھنا، عزائم ارادے ناپاک، غلیظ ناپاک ارادے، میرے بیٹے کو اس جیسے دوسرے تمام سپاہیوں کو، میرے بیٹے کو اور اس جیسے دوسرے تمام سپاہیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یہ میجر شبیر شریف کی والدہ کی دعا ہے، اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کر رہی فرماتی ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر جو سپاہی تھے جنگی محاذ پر برسر پیکار تھے، ان کے لیے بھی، ان کی حفظ و امان کے لیے بھی دعا فرماتی ہیں۔ الہی اسے غازی بنا کر واپس لوٹانا یا پھر شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرمانا۔ یعنی ماں دعا فرما رہی ہیں یا تو اس کو غازی بنا کر، غازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں جو زندہ بچ جاتے ہیں انہیں غازی کہا جاتا ہے، اور جو جنگ لڑتے ہوئے وطن کے دفاع کے لیے جو فوت ہو جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں، انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ تو یوں یہ ماں کی دعا ہے۔ ابھی ماں ادھر سے یہ دعا فرما رہی تھیں، یہ ماں کی اپنی تاثرات بھی تھے اپنے بیٹے کے لیے، اور ملک کی سرحدوں کے دیگر محافظوں کے لیے بھی یہی تاثرات تھے کہ ادھر سے دیکھتے ہیں کہ ماں کو میجر شبیر شریف کی شہادت کی اطلاع کیسے ملتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں یہی آپ نے پڑھنا ہے، صفحہ نمبر 39 سے یہ شروع ہوتا ہے، سیکنڈ پیراگراف، تھرڈ پیراگراف میں آ جاتے ہیں۔ ٹھک 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 دروازے پر تیز دستک کی آواز سن کر ماں کا دل خشک پتے کی طرح لرزنے لگا، یعنی کانپنے لگ گئی۔ لرزنا، کانپنا۔ ٹھک ٹھک یہ آواز ہے، دروازے کو کھٹکھٹانے کی آواز ہے، دستک دینا، کھٹکھٹانا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ میجر شبیر شریف جو ہے ان کی شہادت کی اطلاع کیسے ملتی ہے ماں کو۔ جو ہی آواز آتی ہے تو ماں کا دل جو ہے خشک پتے کی طرح لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے۔ دروازے کی ٹھک ٹھک نے ان کے دل کی دہک دہک میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ دہک دہک کا مطلب ہوتا ہے دل کی تڑپ، دل کا تڑپنا، دل کی رفتار میں اضافہ ہو جانا، دل کا دھڑکنا، بے تحاشا، بہت زیادہ۔ کپ کپاتی آواز سے پوچھا، کون ہے؟ ماں پوچھ رہی ہیں دروازے پہ کون ہے، کپ کپانا، کانپتے ہوئے۔ باہر سے بھاری آواز آئی، میجر شبیر کا گھر یہی ہے کیا؟ یعنی دروازے پر جو کھڑا آدمی ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہی گھر ہے میجر شبیر کا؟ ماں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور پوچھا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیسا ہے وہ؟ تم کون ہو؟
تم مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماں نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال کر ڈالے۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب میجر شبیر شریف کی شہادت کی اطلاع دینے کے لیے کوئی شخص آتا ہے دروازے پر، اور ماں ایک ہی سانس میں بے شمار سوال کر دیتی ہے اسے۔ سامنے کھڑے سپاہی نے نہایت باوقار انداز میں کہا، باوقار احترام کے انداز میں، عزت کے انداز میں، محترم انداز میں، ماں سے مبارک ہو ماں جی۔ باہر دروازے پہ کھڑا ہوا آدمی جب دروازہ کھلتا ہے تو ماں کو میجر شبیر شریف کی شہادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے وطن کی حرمت بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ آپ شہید کی ماں ہیں، صبر سے کام لیجئے اور شہید کا استقبال کیجئے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کسی شخص نے میجر شبیر کی شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے ان کے دروازے پر ان کی ماں کے سامنے پیش کیے تھے۔ استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا، جام شہادت، شہادت کا رتبہ حاصل کرنا، حرمت معنی بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیں۔ حرمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ماں کو اپنے بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملنے کے بعد پھر ان کے تاثرات کیا ہیں۔ اس وقت انہیں بچپن کی یاد آتی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں۔ ماں نے کپکپاتی آواز میں دانوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، شکر ہے میرے مالک، تو نے میرے بیٹے کو شہادت کا اعزاز بخشا۔ اور پھر اسی دوران یعنی اسے یاد آیا، کیا چیز یاد آئی؟ بچپن کی یاد۔ یعنی آج تو بیٹے کی اسے شہادت کی خبر ملتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب میجر شبیر شہید جو ہیں ان کے بچپن کا جب زمانہ ہے تو ماں کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ آج تو بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، لیکن اسی وقت جب کہ ماں ابھی اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک سے یعنی اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، تو ایسے وقت میں اسے یاد آیا کہ بچپن میں اکثر شبیر کھیل کود کر گھر لوٹتا تو اس کے کپڑے اکثر میلے ہو جایا کرتے۔ ماں استفسار کرتی تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے۔ استفسار کرنا، پوچھنا، یعنی جب میلے کپڑوں میں میجر شبیر جو ہیں وہ کھیل کود کرنے کے بعد بچپن میں گھر لوٹا کرتے تو ایسے میں ان کی ماں ان سے پوچھا کرتی، کپڑوں کے میلا ہو جانے کی وجہ پوچھتی تو وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتے، کچھ نہیں بیبے۔ بیبے سے مراد امی جان، بس ذرا لڑائی ہو گئی تھی، ماں اس کے میلے کپڑے بدلوا دیتی یعنی تبدیل کر دیتی، مگر آج یہی تاثرات ہیں ماں کے۔ شبیر جس لڑائی میں قمیص خون سے تر کر کے لوٹا تھا، یعنی ان کو جو جام شہادت نوش فرمانے کی جو اطلاع ملتی ہے تو وہ قمیص بھی نہیں بدلی جا سکتی تھی، کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا کرتے ہیں جن میں وہ شہید ہوں۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو بچپن کی یاد تازہ کرتی ہیں ماں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے ان کو کہ جب میرا بیٹا کھیل کود سے فارغ ہو کے گھر لوٹتا تھا تو اس کی قمیض میلی ہوتی، کپڑے میلے ہوتے، تو پوچھنے پر وہ یہی کہتا کہ بس ذرا سی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس پر ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قمیض اور کپڑے جو ہے وہ تبدیل کر دیا کرتی۔ لیکن آج کا جو واقعہ پیش آیا یعنی جام شہادت نوش فرمانے کے بعد چونکہ
شہید کے کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو بدلا نہیں جاتا، اصول یہی ہے کہ اس کو انہیں کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، لہٰذا ماں کو فوری طور پر وہ بچپن کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ماں جو ہے اپنے بیٹے کی جو ہے شہادت کی خبر سنتے ہوئے کیا تاثرات پیش کرتی ہیں، اس واقعے کے اندر آج کے اس پیراگراف میں آپ نے یہ پڑھ لیا، اور آج کا سبق ہم یہاں تک ہی مکمل کرتے ہیں کہ ابھی تک یعنی ان میں جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں نمبر 1 کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا دعا فرماتی ہیں، اور اس کے بعد جب شہادت کی اطلاع ملتی ہے تو اس وقت ماں کے تاثرات کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کن الفاظ میں ادا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اسے بچپن کے جو واقعات ہیں اپنے بیٹے کی جو کھیل کود کے جو واقعات ہیں اور پھر واپس آنے کے حوالے سے جو ہے وہ سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو آج بچوں ہم نے اسی پر اکتفا کرنا ہے، آج کا سبق جو ہے وہ اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی، آج کے لیے جتنے بھی اس پیراگراف کے اندر جو صفحہ نمبر 39 تا 40 پر مشتمل ہیں، ان میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ نے نوٹ کرنے ہیں کاپی پہ۔ تو آئیے آج کے سبق جو ہے اسی پر جو ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں، اللہ